کا دنیا میں بجا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير۔ إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد۔ صدق الله العظيم۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، آقا میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہیے میرا دل تڑپ رہا ہے، جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہی ملے گی، یہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، جل رہا ہے سینہ، آقا میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، سوئے طیبہ جانے والو، سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھ کو دکھا دو، میری آنکھ کو دکھا دو، شہیدی کا آستانہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، آقا میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہی ملے گی، یہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Kamar Alam and I am from Muradabad, and I just want to ask one thing. What the benefit of wuzu in terms of science, and what the science says about wuzu? Please give me the answer of this question. پیارے بابا جان، ہمارے یہ اسلامی بھائی انگلینڈ سے پڑھ کر ہند تشریف لائے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ وضو کے جو فائدے ہیں اس کے بارے میں سائنس کیا کہتا ہے؟ وضو اور سائنس نامی رسالہ نماز کے احکام میں موجود ہے. اس میں مختلف فوائد سائنسی بیان کیے گئے. ہاتھ دھونے کے الگ فائدے، کلی کے الگ فائدے. سائنس کہتی ہے، سائنس کہنا کہ اس سے اپنے کو کیا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق. اور یہ تو وضو تو شرط ہے نا، وہ تو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے نا وضو کا. تو حدیثوں میں اس کی مزید تشریح ہے. جیسے نماز کا ذکر قرآن میں ہے اور تشریح حدیثوں میں کس طرح پڑھنی ہے نماز. وضو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ فرائض موجود ہیں قرآن پاک میں. جی ہاں، فرائض. جی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھ دونوں کوہنیوں سمیت دھو اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو. تو ہمیں تو اللہ اور رسول نے جو بیان فرمایا یہ کرنا ہے. سائنس کے فوائد کے پیچھے نہیں دوڑنا کہ سائنس کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے، ہوتی رہتی ہے تحقیقات ان کی غلط ثابت. اللہ اور رسول کا فرمایا نہیں بدلے گا. امیر سنت کا یہ رسالہ ہے وضو اور سائنس. تو یہ وضو اور سائنس رسالے میں سے وضو سے متعلق جو یہ پوچھا گیا سائنس کیا کہتی ہے، تو میں امیر سنت سرچ کرتا ہوں کہ یہ دو کم از کم جو فوائد ہیں سائنس کے حوالے سے یہ اگر بیان کر دیے جائیں. لکھا ہے وضو اور ہائی بلڈ پریشر. ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کا بڑے وثوق یعنی اعتماد کے ساتھ کہنا ہے ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو وضو کرواؤ، پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرو، لازماً کم ہوگا. جتنے کانفیڈنس کے ساتھ باپا نے لفظ کانفیڈنس کہا ہے نا، شاید اتنے کانفیڈنس اس نے کہا ہوگا. ایک مسلمان ماہر نفسیات یعنی سائیکولوجسٹ، ایک مسلم سائیکولوجسٹ ڈاکٹر کا قول ہے نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے. مغربی ماہرین نفسیاتی مریضوں کو وضو کی طرح روزانہ کئی بار بدن پر پانی لگواتے ہیں. وضو اور فالج، وضو میں جو ترتیب وار اعضاء دھوئے جاتے ہیں یہ بھی حکمت سے خالی نہیں. پہلے ہاتھوں کو پانی میں ڈالنے سے جسم کا اعصابی نظام مطلع ہوتا ہے
اور پھر آہستہ آہستہ چہرے اور دماغ کی رگوں کی طرف اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ وضو میں پہلے ہاتھ دھونے، پھر کلی کرنے، پھر ناک میں پانی ڈالنے، پھر چہرہ اور دیگر اعضاء دھونے کی ترتیب فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہے۔ فالج پیرالائز کے لیے بھی یہ اعضاء یعنی کہ ہاتھ، ہینڈ، لیگ، ماؤتھ، یہ سب اس کی جو ترتیب دی ہوئی ہے تو اس سے پیرالائز کا مریض ہے اس کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر چہرہ دھونا یعنی وضو میں چہرہ دھونے اور مسح کرنے سے آغاز کیا جانے شروع، منہ دھونے اور مسح کرنے سے اگر وضو کریں تو بدن کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو جو اسلام نے ترتیب دی ہمیں، وہ ترتیب بھی حکمتوں سے خالی نہیں، اور یہ سائنس بھی اب اس کو مانتا ہے، لیکن ہم سائنس کے ماننے کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم اللہ اور رسول نے جو حکم دیا وہ کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم سائنس کے کہنے پر شریعت کے اور مدنی پھولوں کی تصدیق نہیں کرتے، بلکہ ایک وقت آتا ہے کہ سائنس کو از خود ہی اسلام اور شریعت کے بتائے گئے مدنی پھولوں کی تصدیق کرنی پڑتی ہے۔ اور ہر پڑھا لکھا شخص یہ جانتا ہے کہ نظریات جو ہے نا، سائنسی نظریات، یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور دنیاوی جو بھی مطلب کہ یہ ماسٹرز کرتے ہیں یا جو بھی آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ تعلق سائنس سے ہو، فزکس سے ہو، کیمسٹری سے ہو، یا مطلب باٹنی سے ہو، بایولوجی سے ہو، یا آپ کا یہ جو کیا کہتے ہیں دیگر جو علوم ہوتے ہیں ان سے ہو، سائنسی نظریات جو ہوتے ہیں، یہ اکنامکس جو ہوتے ہیں ان کا بھی ان کو پتا ہوگا، یہ ہر تھوڑے سالوں کے بعد ان کے نظریات تبدیل ہوتے ہیں، نئی تھیوریز آتی ہیں، نئی پریکٹیکل ہوتے ہیں، اور یوں مطلب کہ ایک نئی چیز نافذ کر دیتے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ شریعت کے بتائے گئے مدنی پھولوں پر یہ کاربند رہے، بندھا ہوا رہے کہ ہمارا دین یہ کامل و اکمل دین ہے، اور یہ اس میں ساری رہنمائی موجود ہے۔ ان کو بعض سمجھ میں آتی ہیں باتیں، بعض سمجھ میں نہیں آتی، تو سائنس کی تحقیق کے پیچھے جانا، کیونکہ یہ آج کل ہمارا ایک ہے کہ سائنس کی تحقیق اگر بیان کر دی جائے تو بہت زوردار آواز نکلتی ہے، تو اس طرف رجحان نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت و دین کی باتوں پر جتنا اعتماد اور خوشی داخل ہو نا، اس سے وہ زیادہ مزہ آئے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اشفاق ہے، بھریا سٹی سے، ضلع نوشہر و فیروز سے بول رہا ہوں۔ بیمار کی جو ہے خدمت کرنا کیسا ہے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ اہل محلہ ہو، چاہے وہ اہل شہر ہو، رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ ایک مسلمان کی خدمت خودکار ثواب ہے، جبکہ نیت میں کوئی فساد نہ ہو اور اچھی اچھی نیتیں ہوں۔ عیادت میں بھی جو فضائل بیان کیے گئے اس میں بھی اچھی نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے عیادت کرے، عیادت بھی بولتے ہیں، بیمار پرسی بھی بولتے ہیں، اس کو غالباً تیمارداری بھی بولتے ہیں۔ تو عیادت میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی مریض کے پاس جاتا ہے، اس کی طبیعت پوچھتا ہے، اس کو تسلی دیتا ہے، تو یہ بھی ایک کار ثواب ہے۔ اور اگر خدمت کرے گا اس کی تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی پیارا کام ہے اور درجے کا کام ہے، ثواب کا کام ہے کہ مسلمان کی اس میں حاجت بھی ہوتی ہے کئی صورتوں میں کہ کوئی مطلب اس کو دوا پلا دے، کوئی اٹھا کے بٹھا دے، کوئی ہاتھ پکڑ کر اس کو استنجا خانے تک لے جائے، تو یہ اس کی بہت ساری حاجتیں ہوتی ہیں۔ تو حاجتیں پوری کرنا پھر اس کے اپنے ثوابات ہیں۔ دو روایتیں باپا یہاں میرے پاس ہیں۔
ایک حاجت روائی والی روایت بھی ہے اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے والی روایت بھی ہے۔ اس کا دل بھی تو خوش ہوتا ہے اس سے۔ تو میں چلے دونوں روایتیں آپ کو سناتا ہوں۔ مسلمان کی حاجت روائی، اس کی حاجت پوری کرنے کے حوالے سے حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنے کسی اسلامی بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلتا ہے، اللہ عز و جل اس کے اپنی جگہ واپس آنے تک اس کے ہر قدم پر اس کے لیے 70 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے 70 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر اگر اس کے ہاتھوں وہ حاجت پوری ہو گئی تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس روز تھا جس روز اس کی ماں نے اسے جنا تھا، اور اگر اس دوران اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا۔ مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کرنے کے متعلق حدیث پاک سنیے کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت و توحید میں مصروف رہتا ہے۔ جب وہ بندہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے، میں وہ خوشی ہوں جسے تو نے فلاں کے دل میں داخل کیا تھا، آج میں تیری وحشت میں تجھے انس پہنچاؤں گا اور سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا، تجھے روز قیامت کے مناظر دکھاؤں گا اور تیرے لیے تیرے رب عز و جل کی بارگاہ میں سفارش کروں گا اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ تو دیکھیے کس قدر مسلمانوں کی حاجت روائی کا ثواب ہے، ان کے دل میں خوشی داخل کرنے کا کس قدر ثواب ہے۔ تھوڑی سی سستی ہم دور کریں اور ہم عیادت ہے، تعزیت ہے، حاجت روائی ہے، اگر یہ ذہن نشین کر لیں اور اللہ کرے کہ یہ ہمارا ذہن بن جائے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلامی بھائی اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہوتے ہیں تو مختلف ممالک میں، کیونکہ صرف ہر ملک پاکستان ہے جیسے اس میں چلے زیادہ تر ایک قوم آباد ہے، لیکن دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں اور ایک بعض ممالک تو وہ ہیں جن کے اندر کوسموپولیٹن سٹی مشہور ہوتا ہے، یعنی کہ وہ شہر جس میں مختلف قومیں رہا کرتی ہیں اور دنیا بھر کے لوگ وہاں پر روزگار کے حوالے سے کسی حوالے سے آتے ہیں، تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں ہوتی ہے۔ تو میرا ناقد مشورہ یہ کہ اگر کوئی مانع شرعی نہ ہو، کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، تو تمام مسلمانوں کی حاجت روائی، دل جوئی، غم خواری، ان کے جنازوں میں شرکت، ان کے یہاں مریضوں کے عیادت اور ان کے ان حوالوں سے ذہن بنانا چاہیے کہ مطلب انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ تو دنیا بھر کے جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، جو بھی عاشقان رسول آپ سے ملاقاتیں جن کی ہوتی ہیں نہیں ہوتی، مساجد میں ان سے ملاقاتیں ممکن ہوتی ہیں، تو ان کے یہاں جائیں تو یہ ثواب کمانے کے دنیا بھر میں زبردست ذرائع، اور اس سے اللہ کی رحمت سے آپ کی دعوت اسلامی بھی ترقی کرے گی۔ اور جب آپ کسی جیسے مثال کے طور پر کوئی سوڈان سے تعلق رکھنے والے عاشق رسول کے یہاں اگر کوئی نماز جنازہ ہوتی ہے اور آپ وہاں پر شرکت کرتے ہیں، اور تو اب ظاہر ہے کہ جب وہاں آپ جائیں گے تو ان کے ساتھ ملاقات کریں گے تو وہ دعوت اسلامی کے وہ مزید قریب آئیں گے، قبرستان تک جائیں گے تو اور قریب آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مگر ہر حوالے سے شرعی احتیاطیں، شرعی تقاضے ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے، سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کے مدنی پور انشاءاللہ الحمدللہ آپ کو قبر والوں کی 25 حکایات جو رسالہ امیر اہل سنت کا اس پہ بھی مل جائیں گی، نماز کے احکام میں جو رسالہ ہے نماز جنازہ کا طریقہ اس پہ بھی مل جائیں گی، اور پھر عیادت وغیرہ کے جو فضائل ہیں اسے بھی دیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ بہت فوائد ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ہم سب غم خواری کرنے والے، حاجت روائی کرنے والے، اور اس طرح ہمارا
سوچ اور ذہن بن جائے. یقیناً جیسے انہوں نے ماں باپ کے بارے میں پوچھا تھا، بھائی بہن کے بارے میں سوال کیا تھا، پڑوسیوں کے بارے میں سوال کیا تھا، تو جیسے جیسے قریب سے قریب تک کا رشتہ ہے اسی طرح امید ہے کہ اس کا ثواب بھی مزید بڑھتا چلا جائے گا. پھر نیتیں مزید بڑھ سکتی ہیں، ماں باپ کے باپ اور نیتیں بڑھ سکتی ہے، صلہ رحمی کی نیت بڑھ سکتی ہے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی نیت بڑھ سکتی ہے. اگر کسی پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے تو حق کے پڑوس کے حوالے سے بھی نیتیں بنا سکتا ہے. صلہ رحمی یہی حسن سلوکی ہے. جی بابا. رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک. اچھا، ابھی جو میں نے جو 2 حدیثیں بیان کی وہ مکتوبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جنت کی تیاری، اس میں سے یہ 2 حدیثیں بیان کی ہیں جن میں وہ بعض اعمال لیے گئے ہیں جن کے کرنے سے جنت کی بشارتیں ہیں. مختصر کتاب ہے. ہاں جی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پیارے باپا جان، اگر فوم کے گدے پر سویا جائے تو کیا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے؟ رہنمائی فرما دیں. اور فوم کے گدے لے، اس کے بارے میں خاص معلومات نہیں ہے، البتہ یہ کہ کمر کے لیے یہ مضر ہے، کیونکہ اس میں کمر جو ہے نا وہ اسٹیٹ نہیں رہتی. اسٹیٹ جب بھی سوئے نا کمر سیدھی رہنی چاہیے. جیسے کہ چٹائی پر سونا یا ننگے فرش پر سونا یا صرف دری بچھا لی، چادر بچھا لی، اس طرح سونے سے کمر کو راحت ملتی ہے. درد جس کو کمر کا ہو جاتا ہے اس کو پھر ڈاکٹر یہی مشورہ دیتا ہے کہ اب فوم کے گدے لٹاؤ، لکڑی کے تختے پہ آؤ. تو اس سے پہلے سگے مدینہ کی مان کر چٹائی پہ آؤ، انشاءاللہ فائدہ اٹھاؤ. تو فوم کے گدے میں ظاہر کمر کمان کی طرح ٹیڑھی ہو جاتی ہوگی. ڈسبیلنس بدن جو ڈسبیلنس ہوتا رہے گا فوم کے گدیلوں پر. یا اسی طرح کوئی نرم روئی کے گدیلے بھی آتے ہیں. روئی کیا بولتے ہیں اس کو؟ ایک روئی آتی ہے پوچا پوچا بل نرم روئی ہوتی ہے. پولیسٹر ٹائپ کی وہ کاٹن ہوتی ہے، پولیسٹر کاٹن کے ساتھ ہوتی ہے. پولیسٹر ہمارے پہلے اس کو چکلی روئی کہتے تھے نا. اس کی شکل و صورت میں اور اب یہ ترقی ہو گئی ہے. نہیں وہ تو شکل ہے، لیکن وہ جیسے کہ وہ نرم جیسے کہ وہ چڑیا کے پر ہوتے ہیں نا. جی ہاں جی. وہ اسی طرح کی روئی ہوتی تھی اور اب اس کے اندر آدمی ویسے ہی جاتا ہے تو اندر دھنس جاتا ہے. جی جی. تو وہ بے چینی کیسے نیند آتی ہے. بلکہ لوگ اب تو یہ تکیے بھی اسی طرح کے، گدلے بھی اسی طرح کے. اب تو اس طرح کی اسٹولیں بھی آئی ہیں. اسٹول کیا مطلب اتنا بڑا وہ یہ بنا ہوا ہوتا ہے کچھ، اس پہ بیٹھے تو آدمی وہ کرسی بن جاتا ہے. وہ جانا بیٹھے نا تو شاید آپ پڑے نیچے گھبرا کے. شرارتوں میں بٹاتے بھی ہوں گے بچے. کیا آئیے تشریف رکھیے تو تشریف رکھیے، اوے ماں کر کے یہ مارے گا. یہ بھی دیکھا ہے میں نے، اس لیے کہہ رہا ہوں آ رہی ہے. خیر تو ہے تو یہ ظاہر ہے کہ فزیکلی کیا کہنا، فزیکلی بول سکتے ہیں، فزیکلی مناسب نہیں ہے، انفٹ کرنے والا. ہاں. اور یہ ویسے بھی دیکھیں اس کے بعد میڈیکیٹڈ جو فارم کے گدے آئے ہیں یہ اس بات کو مطلب پروف کرتے ہیں کہ وہ جو تھے اس سے اتنا مطلب کہ آدمی کے مطلب کہ بیک بون پرابلم بھی ہو جاتا ہے، اسپائنل کارڈ پرابلم بھی ہو جاتا ہے، بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں، بدن میں درد بھی شروع ہو جاتا ہے. تو ہارڈ ٹائپ کے گدے پھر بنے، ایسے ہارڈ کے بس وہ ہارڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد بھی میڈیکیٹڈ گدے بنے تاکہ یہ کمر کے اور جوڑوں کے درد میں وہ سپورٹ کریں. تو یہ ایک جو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ یہ فرشی طور پر جو سونے کا انداز ہے، اس سے دیکھا جائے اگر آپ کو عادت نہیں ہے تو میں مشورہ دوں گا کہ عادت بنائیے اور 1-2 دفعہ ٹرائی کیجئے کہ یہ جو فرش ہے نا، فرش یہ بھی ایک طرح سے آپ کے بدن کو دباتا ہے. یعنی آپ کے پاؤں میں اگر کھینچاؤ ہے یا کمر میں کھینچاؤ یا بدن میں کھینچاؤ ہے تو بعض اوقات آپ فرش پر سو کے دیکھیں یہ کھینچاؤ جو ہے نا آپ کو دور ہو جائے گا کہ جب ہم کروٹیں لیں گے نا تو یہ ہارڈ اتنی ہوتی ہے زمین کہ یہ مطلب کہ جیسے کہ ہمارے بدن کو خود یہ دبا دیتی ہے، مساج کر دیتی ہے. اور کافی مرتبہ پاؤں کے درد اور یہ جیسے رانوں پر درد ہو، یہ کمر اور یہ سائڈوں میں درد ہوتا ہے تو یہ عموماً فرش پر سونے کی وجہ سے یہ درد سے نجات ملتی ہے. میرے رشتہ دار ہیں، برسوں ان کو مطلب کہ کمر میں پیچھے کی طرف درد تھا
مجھے کہتے تھے میں نے بہت روپیہ خرچ کیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، پیسہ بھی ہے ان کے پاس، لیکن وہ نہیں درد صحیح ہو رہا تھا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آخری عشرے کا اعتکاف کیا 10 دن کا۔ آنے سے پہلے یہی تھا کہ یار میرے کو گدا نہیں ملے گا، یہ نہیں ملے گا تو میرے کمر کا درد بڑھ جائے گا۔ اب یہ آئے تو مسجد میں فرش پر سوئے، جب گئے تو کمر کا درد گیا آگے پیچھے، اور الحمدللہ آج تک برسوں گزر گئے، کوئی 7-8 سال پرانی بات کر رہا ہوں، ان کی کمر میں درد نہیں ہے الحمدللہ عز و جل۔ تو یہ اعتکاف کی بھی بہاریں ہیں، اور یہ فرشی جو انداز ہے سونے کا، اس کا بھی ایک منفرد ایک مجھے بہار ملی تھی۔ مدنی انعام بھی ہے کہ چٹائی پر سوئے، مدنی انعامات میں سے مدنی انعام ہے، اور چٹائی پر سونا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے الحمدللہ۔ اور بھائی یہاں ترغیباً میں عرض کر دو کہ بعض اوقات فرش پر سونے کے حوالے سے ہم کہتے ہیں نا، تو اسلامی بھائیوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نیند نہیں آتی۔ شروع میں آپ کو نیند نہیں آئے گی، 1-2-3 مرتبہ شاید، جیسے جس کو چٹائی پر یا فرش پر سونے کا وہ عادی ہے نا، اس کو مطلب کہ یہ نرم نرم گدلوں پر نیند نہیں آئے گی، وہ مطلب وہ اٹھنے کے بعد بھی ایسا لگے گا جیسے میں سویا نہیں ہوں، بابا اس کی آنکھ کھلتی رہے گی۔ مجھے تجربہ ہے۔ ہاں تو لیکن وہ بابا وہ آدمی پھر اس کیفیت میں ڈھل جاتا ہے۔ تو یہ جو زمین پر چٹائی پر سونا ہے نا، یہ شروع میں ایسا لگے گا کہ نیند نہیں آ رہی، لیکن آپ کو 1-2 دن میں ہی ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور مدینہ ترکیب ہوگی، اور پھر آپ کو بڑی امید ہے کہ آرام دہ نیند آئے گی انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد وقاص اتاری باب المدینہ سے۔ پیارے باپا جان، میرا سوال آپ یہ ہے کہ جو بغداد کا ٹکٹ دینا چاہیں وہ کیا کیا اچھی نیتیں کر سکتے ہیں؟ برائے مدینہ جواب عطا فرمائیے۔ در اولیاء کرام کے مدارات پر حاضری دینا یہ سعادت ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ یہ شاید شیخ سعدی کا شعر ہے کہ ولی کی صحبت میں، اولیاء کی صحبت میں ایک ساعت گزارنا یہ 100 سال کی خالص عبادت سے بڑھ کر ہے۔ یہ مبالغہ ہے، مطلب کہ انہیں کہ صحبت جو ہے یہ بزرگوں کی یہ بہت ہی مفید ہوتی ہے کہ ان پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ہم پر بھی اس کا کوئی چھیٹ پڑ سکتا ہے۔ ان کے قرب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں۔ میرے غوث پاک کے جو واعظ کی مجالس ہوتی تھی ان میں بعض اوقات لاشیں اڑ جاتی تھی، لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے، چیختے تھے، روتے تھے پھٹ پھٹ کر۔ تو یہ ان حضرات کی روحانیت ہوتی تھی۔ تو اب ایسوں کی محفل میں اگر برکت نہیں ملے گی، کس کی محفل میں برکت ملے گی؟ شرح الصدور میں ایک بزرگ کا ایک واقعہ لکھا ہے کسی کا کہ ان کا انتقال ہو گیا تو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے ایک بزرگ تشریف لائے تھے، تو میں بھی وہاں پہنچا تھا، انہوں نے دعا کی، جب وہ دعا کر رہے تھے میں آمین کہہ رہا تھا، ہم سب آمین میں آمین کہہ رہا تھا، تو اس بزرگ کی دعا پر آمین کہنے کی برکت سے الحمدللہ میری مغفرت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو یوں بزرگوں کی بارگاہوں میں حاضری عین سعادت ہے۔ تو اس پاک کی بارگاہ جو بزرگوں کے بزرگ ہیں، پیروں کے پیر ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، جتنی تعریف کی جائے ان کی کم ہے۔ تو ان کے مزار فیض الانوار میں حاضر ہونا کوئی چھوٹی سعادت تو نہیں ہے۔ پھر بغداد معلیٰ کے ساتھ ساتھ کربلا معلیٰ کی بھی نیت کرنی چاہیے کہ کربلا میں جو امام علی مقام ہے وہ ہمارے غوث پاک کے بھی آقا ہے۔ بے شک بے شک، واہ واہ۔ کربلا شریف کی بھی نیت ہو۔ اس کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کے بھی بعض مزارات ہیں، نجف اشرف،
नजफ अशरफ मौला मुश्किल कुशा, ये तो इमाम अली मकाम के भी वालिद हैं, और इमाम अली मकाम से भी फजीलत इनकी ज्यादा है मौला मुश्किल कुशा की। हजरत अली करमल्लाह तआला वजहुल करीम की सहाबी हैं, और इमाम हुसैन भी सहाबी थे। तो यूं इन सबकी जियारतों का मालूम कर ले। जुनैद बगदादी अलैहि रहमतुल्लाह अलहादी का भी वहाँ मदार है। आप नाम ये गौस पाक के पीरों में से थे। आप नाम लेते जा रहे थे जैसे खुद आ रही है। इमाम आजम के की आवा नाल मेरे पर नहीं, अपने को कोई बोलता भी नहीं। यार आप भी तो अपना वो शनाख्ती कार्ड की कापी जमा कराओ, शायद आपका नाम लिखो। इमाम आजम भी हैं वो, इमाम आजम क्या अमीनिया जोड़ो यार। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह भी बगदाद मोहल्ला में तशरीफ फरमाए। सबको बांट रहे हैं, हमको फौरी नहीं करते। गरीब नवाज के वालिद साहब भी हैं, और हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली भी बगदाद शरीफ है। बेलुल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुभान अल्लाह। ये वो है अपने जुबैदा कब्रिस्तान में सैयदना बेलुल दाना रदी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत बड़े मशहूर मजज़ूब बुजुर्ग में उनका मज़ार है। और वो जुबैदा कब्रिस्तान ये हारून रशीद के शहजादों की अम्मी जान थी। ये भी बहुत नेक और सालिहा खातून थी, बड़ी खिदमत है इनकी। आशिका थे, बिल्कुल आशिका थी। खिदमत है इनकी। नहर जुबैदा इन्होंने तो खुदवाई थी। मेरा ख्याल है शायद वो भी एक तारीखी वाक़या है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत गाह को जो मस्जिद के सूरत में लिया था ना, तरकीब बनी थी, वो हारून रशीद की अम्मी का लिखा। ये दोनों का लिखा था बाबा। अच्छा, दोनों का लिखा था। मैंने दोनों का पढ़ा था कि या तो वो है या तो ये है। ये मामून रशीद की अम्मी थी, वो हारून रशीद की अम्मी। सही फरमा रहे, दोनों का वाकया है, दोनों का वाकया। अच्छा बाबा, इस काफिले का नाम क्या होगा? चल बगदाद हो करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल है ना, हम लोग यार वसीले वाले, हम बगदाद के वसीले से करबला पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। एयरपोर्ट बगदाद में करबला में ही नहीं। तो यहाँ से तैयारा पहुंचेगा बगदाद, तो गोश्त पाक को सलाम अर्ज करके वहां से इंशाअल्लाह फयूज़ व बरकत समेट कर अपने आप को गुनाहों से पाक करके इमाम पाक के दरबार में हाजिर होंगे। सैयदना हुर भी हैं। जी हाँ। फिर वो शोहदाए करबला के भी मदारात हैं। वो मकाम भी है जहाँ करबला में जंग हुई थी, उसको मार्बल लगा दिया गया था, हमने जब देखा। फिर वो मकाम भी है जहाँ खेमे लगाए गए थे, तो वहां पत्थरों के छोटे छोटे खेमे यादगार में बने हुए। तो मेरा ख्याल है कि हिजाज मुकद्दस हरमैन तैयबैन के बाद सबसे ज्यादा जियारतें, मज़ारात और जियारतें ये यहाँ पर हैं इराक शरीफ में। गालिबन इसके बाद शाम का नंबर है। बिलाल हबशी शाम में, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम में, बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी बताते शाम में, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, माशाअल्लाह। तो ये नियतें करे कि मैं इन बुजुर्गों की जियारत करूंगा और इनसे फैज़ व बरकत हासिल करूंगा। ये तो ऊपर टिकट देने वाले ने पूछा है कि अगर जो बगदाद की टिकट दे रहे हैं वो क्या क्या नियतें करेंगे? अच्छा, देने वाले की? हाँ, देने वाले क्या क्या नियतें करके दे। जाने वाला तो ये आप नियतें, चलो ये भी अल्लाह का शुक्र है हो गई, लेकिन ये बाबा इरशाद फरमाइए कि जो बगदाद शरीफ की टिकट का खर्चा दे सफर बगदाद के लिए, जो आपने भी बयान किया, या जो मदीने मुनव्वरा की टिकट का जो खर्चा दे, क्या ये खर्च करने वाले को अल्लाह की राह में खर्च करने वाला कहा जाएगा? यकीनन ये भी राह खुदा अज़्ज़ व जल्ला में खर्च करना ही है। 100% नियत पर है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि वो राह खुदा में सफर करने वाले की मदद कर रहा है ना, कि अगर ये बेचारा इसके पास रकम ना होती तो ये अक्सर ऐसा होता है, बाज पैसे वालों के भी हाथ में आ जाती है टिकट, नसीब की बात है। एक बार तो एक की वो सीट थी और शायद उस दिन जाना था और किसी वजह से सीट उसने लेट करवाई और उसका नाम निकला जी। तो ये बस मुकद्दर की बात है। बहरहाल ये कि जो दे रहा है ना, वो तो बहुत सारी नियतें कर सकता है कि जैसे ये हमारी मार्फत देगा तो मुझे पता चलेगा कि हाजी इमरान ने टिकट दिया तो मेरी इसमें दिल में खुशी दाखिल होगी। फिर जिन जिन को पता चलेगा उनके दिल में खुशी दाखिल होगी।
پھر یہ کہ جس کا نام نکلے گا اس کے تو روئے روئے میں خوشی داخل ہو جائے گی، اس کے خاندان خوش ہو جائے گا، پورا گھر کا بچہ اس کی دل جوئی ہو جائے گی، تو بڑا ثواب ہے اللہ کی رضا کے بغیر۔ مگر یہ کہ ڈکلیئر کر کے دینے میں رسک ہوتا ہے کہ ریا کے حملے ہوں گے، تو ہے نا کہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو اس میں عافیت زیادہ ہے اور نیت اچھی اچھی کر دیں۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا سب کو کہ سیدھی ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، باقی محلے کے دائیں بھی پتہ ہے، محلے کے بائیں بھی پتہ ہے، پتہ ہے، الٹے ہاتھ کا منع ہے نا، جیسے وہ نہیں بات بے باک قسم کے جو بالکل بے باک قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کہنا کہ بھائی روایت میں ہے کہ جب اجنبی عورت پر پہلی نگاہ اٹھے تو اس کو جھکا لے، تو دوسری نگاہ اٹھے گی نا تو گرفت ہو جائے گی، سمجھایا ہے، تو کہے گا دوسری نگاہ اٹھائیں گے تب جب پہلی نگاہ جھکائیں گے، ہم پہلی نگاہ ہی نہیں جھکا دے کہ دوسری نگاہ اٹھائیں گے۔ یہ بے باک لوگ اس طرح گناہوں پر مطلب کہ جرأت کر کے کس طرح اپنی عاقبت و آخرت کو داؤ پہ لگا دیں، حالانکہ پہلی نظر وہ معاف ہے جو بلا ارادہ پڑے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی کا